یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، اور نہ کھاؤ تم لوگ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے کر جاؤ تم لوگ حاکموں کے پاس مقدمات، تاکہ تم لوگوں میں سے ایک فریق لوگوں کے اموال ناحق طور پر کھائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول، شان ورود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کسی زمین پر جھگڑا ہو گیا، اور مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو مدعی نے، جو دعویٰ کرنے والا تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور یہ دوسرا شخص اس پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، دعویٰ کیا۔ مدعا علیہ یہ کہہ رہا کہ نہیں، اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ زمین میری ہے۔ تو مدعی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ اس دعوے کا انکار کر رہے، تو مدعا علیہ سے قسم لی گئی کہ تو قسم کھا کہ یہ زمین تیری نہیں۔ تو مدعا علیہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ابھی کھائی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی: ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں وعید ہے کہ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، دنیاوی تھوڑے سے مفاد کے لیے قسم کھا لینا اللہ تعالیٰ کی، اور قسم بھی جھوٹی، تو اپنے ایمان کو بیچ ڈالنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جب سنا تو دوسرے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ زمین مدعی کو ہی دے دی جائے۔ جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے اموال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ پچھلی آیت کریمہ میں حدود اللہ کا بیان ہوا، اور حدود اللہ کا بیان ہو جانے کے بعد یہ حکم ہوا کہ تم حدود اللہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حدود اللہ کیا تھا کہ روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال تھی وہ چیزیں بھی ممنوع ہو گئی۔ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی، جو ممنوع ہے وہ تو ممنوع ہے ہی، لیکن جو حلال تھی اللہ جل جلالہ نے روزے کی حالت میں ان کو بھی منع فرما دیا کہ تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو حلال چیزوں کی ممانعت کا حکم تھا روزے کی حالت میں، اور اس کے احکامات تھے کہ اگر تم نے اس طرح عمل کرنا شروع کر دیا تو تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تو پرہیزگار ہونے کے لیے جہاں حلال چیزوں کی ممانعت تھی روزے کی حالت میں، وہیں پر حرام چیزوں کی تو ممانعت بدرجہ اولا، ممانعت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے۔ اب حرام چیز کیا ہے؟ رشوت، سود، اسی طرح پر ناحق کسی کے پیسے، مکان، پلاٹ، زمین پر قبضہ کر لینا، جھوٹی قسم کھا لینا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، جھوٹا دعویٰ کرنا، جھوٹا دعویٰ کرنا، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ناحق ہیں۔ رشوت، سود، خیانت، کسی کی زمین پر، کسی کے مکان پر، کسی کے پلاٹ پر ناحق طور پر دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، جبکہ مالک اس زمین اور پلاٹ کا، مکان کا کوئی اور ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ تو یہ ہے جھوٹ طریقے سے، گناہ کے ذریعے سے ناحق طور پر کسی کے حق پر غاصب بن کر بیٹھ جانا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، جو بھی میں اللہ جل جلالہ سے دعا مانگوں میری وہ دعا قبول ہو، تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اگر آپ مستجاب دعوات بننا چاہتے ہو تو پھر حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، حرام چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گناہ کی جو چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ حرام چیز کا استعمال کرنا، حرام مال کمانا، کسب معاش حرام طریقے سے ہو تو یہ اتنا سنگین ہے کہ ایک لقمہ حرام کا کھا لیا جائے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دنوں تک دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دنوں تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا کھانا پینا، رہنا سہنا، استعمال کی اشیاء کا حلال ہونا ضروری ہے، حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو،
حلال ہونا ضروری ہے. تو ایک شخص روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پراگندہ بالوں والا ہوتا ہے اور اللہ اللہ کی پکاریں ہوتی ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، نمازی ہے، حاجی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وہ اس شخص کا کھانا پینا، رہنا سہنا اور سب کچھ حرام ہو، تو پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، کپڑا، زمین جائیداد، پلاٹ، فیکٹریاں، مارکیٹیں، دکان، یہ سب کچھ حلال طریقے سے ہو. حلال ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی. اور پھر حرام چیز کا اثر صرف اس مال حصول حرام طریقے سے حاصل کرنے والا مال جو ہے صرف اسی شخص پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، اس کی بیوی پر بھی ہوتا ہے، اس کے خاندان پر بھی ہوتا ہے. برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جھگڑے لوٹ آتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی لوٹ آتی ہے. تو یہ سب کچھ حرام اشیاء کے استعمال کی بنا پر ہے. حرام اشیاء کے استعمال کی بنا پر ہے. کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا، جھوٹ بول کر مال حاصل کرنا، اور چوری کر کر مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا، جھوٹا دعویٰ کر کر کسی کی زمین جائیداد مکان پر قبضہ کر لینا، یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو جو بھی ایسا کرے گا، بالفرض کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا اور قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر ہو گیا، اور قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر ہو گیا اور کیس وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا جیت گیا، کیونکہ اس کے پاس اس پلاٹ کو، اس مکان کو، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی تھا، جھوٹے گواہ بھی تھے سب، اور اس کی پہنچ بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور ایک غریب کے پلاٹ، ایک حقدار کی زمین، ایک حقدار کے مکان پر ناجائز قبضہ کر کر قاضی کی عدالت میں کیس جیت گیا. تو یاد رکھو، قاضی کے فیصلہ کر لینے سے، کیونکہ قاضی نے ظاہری حال کو دیکھنا ہے کہ گواہ بھی ہیں، اور اسی طرح پر اس کے پاس ایسے اسباب بھی ہیں کہ جو بظاہر جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا یہی حق پر ہے، اصل اسی کی چیز ہے. تو قاضی نے اس ناحق قبضے کرنے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اگر تو قاضی نے جان بوجھ کر کیا تو پھر یہ بھی گناہگار، اور اگر ناحق زمین پر ناحق قبضے قابض کے متعلق فیصلہ ہو گیا اور اس کے قبضے میں وہ پلاٹ و مکان زمین آ گئی، تو پھر یاد رکھو کہ جو ناجائز قبضہ کرنے والا ہے اسے تو معلوم ہے کہ میں یہ ناحق زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، ناحق پلاٹ پر قبضہ کر رہا ہوں، ناحق مکان پر قبضہ کر رہا ہوں. تو قاضی کے فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی، قاضی کے فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. اشیاء کا حلال اور حرام کا اختیار اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اگر اشیاء کے حلال اور حرام ہونے کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو پوری دنیا کا سکون اور امن برباد ہو جاتا. تو اس چیز کا اختیار پوری طرح اللہ جل جلالہ کے
ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال قرار دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ اب عمل حلال اور حرام پر انسانوں نے کرنا ہے، لوگوں نے کرنا ہے۔ تو جو شخص بھی ناجائز طور پر کسی کے مال پر، کسی کے زمین پر، کسی کے مکان پر جھوٹا دعویٰ دائر کر کر قابض ہو گیا، تو اسے تو معلوم ہے نا کہ میں نے ناجائز طور پر یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں واضح طور پر اس طرف اشارہ فرمایا، حکم دیا ہے کہ جہاں پر پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو روزے کے حالت میں ترک کر دو، وہیں پر حلال پرہیزگار ہونے کے لیے، متقی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ اشیاء کا استعمال بھی چھوڑ دو، حرام چیزوں کو کھانے سے چھوڑ دو، حرام چیزوں کو صورت میں حاصل ہونے والے مال کو چھوڑ دو، حرام طریقے سے قابض ہونے والی زمین کو چھوڑ دو، حرام طریقے سے چیز کا حصول ہونے والی چیز کو چھوڑ دو۔ تو حرام چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑو گے تو اس وقت تک تم پرہیزگار نہیں ہو سکتے، متقی نہیں بن سکتے۔ متقی تبھی بنو گے جب حرام چیزوں کو چھوڑ دو گے۔ تو آج جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، ان کی ایک اصل وجہ حرام کی کمائی بھی ہے۔ ہم کتنی عبادات کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی ذکر و اذکار کیوں نہ کر لیں، جب ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہی حرام ہے تو ہماری عبادات ہماری زندگیوں میں سکون نہیں لا سکتے، ہماری تہجد ہماری زندگیوں میں سکون نہیں لا سکتے، ہماری نمازیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں لا سکتی۔ تو ہماری زندگیوں میں سکون اگر آئے گا، ہماری اولادیں اگر فرمانبردار بنیں گی، ہمارے گھروں میں اگر سکون آئے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسب معاش وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ کسب معاش وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، رشوت نہ لی جائے، سود نہ کھایا جائے، اور حرام کمائی کے ذریعے سے مال کو حاصل نہ کیا جائے۔ تو اگر ان چیزوں پر عمل ہو گیا تو متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، اور جو متقی پرہیزگار ہو گیا، یقیناً ایسے متقی اور پرہیزگار شخص کی اللہ کے ہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت زندگیوں میں سکون لوٹا دیتے ہیں۔ تو حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اور نہ کھاؤ تم لوگ مال آپس میں ایک دوسرے کے ناحق طور پر، اس حال میں کہ تم لوگ ناحق طور پر مال کو حاصل کرنے کے لیے، زمین جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فیصلوں کو قاضی اور حکام تک لے جاؤ، اور وہ حکام تک لے جاؤ تاکہ ایک فریق ان میں سے ناحق طور پر دوسرے کا مال کھا سکے، حاصل کر سکے، اس پر قابض ہو سکے۔ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کون ناحق ہے، کون حق ہے، کون جو ہے ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کون جائز جو ہے قبضہ کر رہا ہے۔ اس بات کو وہ دعویٰ کرنے والا جانتا ہے، مدعی جانتا ہے اور مدعا علیہ بھی جانتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی غلط فہمی کی بنا پر اور کسی کے زمین پر قابض ہو رہا، اس کا پاس ایسے ثبوت یا ایسے گواہان ہے کہ جس کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، میرا پلاٹ ہے، لیکن غلط فہمی کی بنا پر کر رہا ہے، تو پھر وہ اس وعید سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس وعید سے بچ نہیں سکتا، وہ اس وعید سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس آیت کریمہ پر پوری طرح عمل کرنے